بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت نے کرم یہ کیا کہ ہمیں اسلام اور ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے دین اور دین کے احکام ہمیں عطا فرمائے۔ اس وقت ذی الحج کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ اسلامی سال کا پہلا ماہ محرم ہے اور آخری ماہ ذی الحج ہے۔ بعض اعمال ایسے ہیں جو محرم کے ساتھ خاص ہیں، اور بعض اعمال ایسے ہیں جو ماہ ذی الحج کے ساتھ خاص ہیں۔ پہلی بات تو یہ، جب کسی بھی ماہ کا چاند نظر آئے اس وقت مسنون دعا یہ ہے کہ انسان چاند اگر دیکھے تو یہ دعا مانگے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی و ربک اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ یہ دعا مانگے کہ یا اللہ اس چاند کو ہمارے اوپر آپ اس طرح نکال دے کہ برکت بھی ہو، ایمان بھی ہو، سلامتی بھی ہو، اسلام بھی ہو۔ اور چاند کو خطاب کیا گیا ربی و ربک اللہ، میرا رب بھی اللہ ہے اور اے چاند تیرا رب بھی اللہ ہے۔ یہ دعا تو ہر ماہ جب بھی چاند دیکھے تو مانگنی چاہیے۔ ذی الحج کا جب چاند نظر آئے، وہ شخص جو صاحب نصاب ہو اس نے قربانی چونکہ کرنی ہے، لہذا ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ بال اب ذی الحج کا چاند نظر آنے کے بعد نہ کتروائے، اپنے ناخن نہ تراشے، زیر راف جو بال ہیں ان کو صاف نہ کرے۔ ہاں، اگر کسی شخص کے 40 دن اس طرح گزر چکے ہوں جو اس نے زیر ناف بال بھی صاف نہیں کیے اور ناخن بھی نہیں تراشے، تو ایسے آدمی کے لیے بالوں کا لینا اور ناخن کا تراشنا اس کی گنجائش موجود ہے اور ایسے کرنا چاہیے۔ ورنہ جو شخص صاحب نصاب ہو اس نے قربانی کرنی ہے تو ذی الحج کا چاند نظر آنے کے بعد وہ بال بھی نہ لے اور ناخن بھی نہ تراشے۔ قربانی کا نصاب کیا ہے؟ ہمارے ہاں جو پاکستان میں روپیہ اور سکہ رائج ہے، اس کے حساب سے اگر اس سال کوئی شخص 35,000 روپے کا مالک ہو اور وہ 35,000 روپیہ اس کی ضروریات اصلیہ سے زائد ہو اور اس کے ذمہ قرض بھی نہ ہو، ایسے شخص کے لیے قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس پیسے ہیں، وہ شادی شدہ ہے، شوہر ہے، تو اس کا الگ نصاب ہے۔ اگر خاتون شادی شدہ ہے تو مستقل اس کا نصاب ہے۔ ایسا ہرگز نہیں کہ شوہر کی ایک ہی قربانی خامد اور بیوی دونوں کی طرف سے ہو، بلکہ اگر دونوں صاحب نصاب ہیں تو دونوں کو الگ الگ قربانی کرنی چاہیے۔ اسی طرح اگر بچی یا بچہ وہ بالغ ہے اور صاحب نصاب ہے، اس کو مستقل الگ قربانی دینی چاہیے۔ یہ تو قربانی کے متعلقہ چیزیں ہیں۔ اگر اللہ توفیق عطا فرمائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف سے بھی قربانی دینی چاہیے۔ اگر اللہ توفیق عطا فرمائے اپنے والدین جو دنیا سے جا چکے ہیں، والدہ اور والد، ان کی طرف سے بھی کوئی شخص قربانی کر سکتا ہے تو ضرور کرے۔ قربانی کا مسئلہ تو ایک مستقل مسئلہ ہے، اس کے لیے تفصیلی مسائل کے لیے آپ فضائل و مسائل قربانی ایک میرا مختصر سا کتابچہ موجود ہے، چاہیں تو اس کو منگوا کر پڑھیں یا اس کو hanafmedia.com ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے، وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اسی طرح حناف میڈیا سروسز فیس بک پہ ہمارا پیج ہے، چاہیں تو وہاں سے آپ لوگ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور مطالعہ فرمائیں، اس میں تفصیلاً احکام اور فضائل اس کے موجود ہیں۔ باقی ذی الحج کا ماہ، اس میں خاص بعض اعمال ایسے ہیں جو باقی مہینوں میں نہیں۔ مثلاً ذی الحج کے پہلے 9 روزے یہ رکھنا ثابت ہے، احادیث میں اس کے فضائل موجود ہیں۔ خصوصاً 9 ذی الحج کی فضیلت تو بڑی مبارک ہے کہ 2 سال تک کہ اللہ رب العزت
جو صغیر گناہ ہے اپنے کرم سے اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ہم اس میں پہلے 9 روزوں کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، جو شخص روزے رکھ سکے اس کو رکھنے چاہیے۔ اور 10 ذی الحج، 9 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج تک، یہ 5 ایام تشریق ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد مرد اور عورت دونوں تکبیرات تشریق پڑھیں، اور یہ ایک مرتبہ تکبیرات تشریق کو پڑھنا واجب ہے۔ مرد ہو تو اونچی آواز سے، خاتون ہو تو آہستہ۔ مرد اگر باجماعت نماز پڑھے تب بھی جہر کے ساتھ پڑھے، اور اگر الگ نماز اکیلا بھی پڑھے، کسی وجہ سے جماعت کے ساتھ شریک نہ ہو سکے، جماعت اس سے رہ گئی ہو، اکیلا نماز پڑھے تب بھی تکبیرات تشریق جہرن پڑھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ مسلمان کو چاہیے تکبیرات تشریق کا بھی اہتمام کرے، قربانی کا بھی اہتمام کرے، اور قربانی کے اہتمام کے ساتھ عید کا بھی اہتمام کرے۔ مسلمان کے لیے عید کے موقع پر اچھے لباس کا اہتمام کرنا، اور خوشبو کا اہتمام کرنا، غسل کا اہتمام کرنا، وقت پر عیدگاہ میں جانا اور نماز پڑھنا، بحیثیت مسلمان اس کا ہم سب کو بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔